اور ہماری جماعت کے مولوی 2 نمبر ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں اسلام کے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلدی سے گزشتہ نامکمل بات کو مکمل کر لیتے ہیں۔ گزشتہ نشست اصل میں وہ کوشش تھی، یہ جو نشست ہے یہ کوشش ہے گزشتہ نشست کو مکمل کرنے کی، اور جو گزشتہ نشست تھی وہ ایک کوشش تھی گزشتہ سے وابستہ نشست کو مکمل کرنے کی۔ خیر، ہم بات کر رہے تھے مولوی حضرات کی خیانتوں کے، کہ مولوی حضرات جو ممبروں پہ بیٹھے ہیں یہ کیوں بیٹھے ہیں ممبروں پہ؟ اسلام بتانے کے لیے، حقائق بتانے کے لیے، لیکن اسلام سے خیانت کرتے ہیں۔ کیسے؟ کہ اسلام جو اصل اسلام ہے وہ چھپا کے اور بگاڑ کے کچھ اور اسلام کے نام پہ پیش کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ ایسا نہیں کہ میں صرف کہہ رہا ہوں، انہوں نے جہاں جہاں اسلام کو چھپا کے اسلام کا مسئلہ، مذہب کا مسئلہ بگاڑ کے انہوں نے اسلام کی صورت میں پیش کیا کہ اسلام یوں تعلیم دیتا، اسلام وہ تعلیم نہیں دیتا جو مولوی بتا رہے ہیں، یہ چھپا رہے ہیں اصل اسلام کو، ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، حقائق کو مسخ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ ابھی تازہ ترین مثال دیکھ لیں، آج یہ کیا ہے، یہ نومبر چل رہا ہے، نومبر 2025، یہ نومبر کے آخری اشرے میں اور کچھ دن پچھلے اشرے کے دیکھ لیں، یہ کراچی میں کیا انہوں نے دنگا فساد شروع کیا ہے لال مسجد کو موضوع بنا کے۔ تو یہ مجھے کہتے پھرتے ہیں کہ یہ فسادی ہے، میں فسادی ہوں، تم فسادی ہو، یہ مولوی فسادی ہیں، میں فسادی نہیں ہوں، میں تمہارے فساد کو بے نقاب کر رہا ہوں اور تمہیں کہہ رہا ہوں کہ فساد نہ کرو۔ سیدھے سیدھے اسلام نہیں بیان کرتے، کیوں؟ اگر آپ اسلام کے نام پہ ممبر پہ بیٹھے ہو تو پھر اصل مذہب کی تعلیمات بیان کرو نا۔ مذہب کی تعلیمات کو چھپاتے ہیں، ان کو مسخ، ان کو بدل کے، ان کو پہلے چھپا دیتے ہیں، جو مذہب کی تعلیمات ہوتی ہیں، احکام ہوتے ہیں، چھپا کے، کیونکہ ان کے معاملات طے ہیں، ٹھیک ہے؟ جہاں ان کے معاملات طے ہیں ان کے مطابق بیان کرتے ہیں۔ اور ایسا نہیں ہے میں صرف کہہ رہا ہوں، میں ایک ایک اس کی مثال، جہاں جہاں انہوں نے یہ چیز کی ہے کہ یہ ممبر پہ جب کچھ بیان کرتے ہیں اس میں اسلام کے نام پہ بیان کرتے ہیں، تو جو اسلام نے حکم دیا ہوتا ہے یا جیسے اسلام نے تعلیم دی ہوتی ہے وہ چھپا کے اور اس کو بدل کے کہ اسلام نے یہ تعلیم دی ہے، یعنی جھوٹ بول دیتے ہیں کہ اسلام نے یہ تعلیم دی، وہ اسلام نے تعلیم نہیں دی ہوتی، وہ ان کو کسی نے کہا ہوتا ہے کہ آپ یہ اس طرح بات، کہ آپ اسلام کے حکم کو ہمارے لیے بدل دو اس طرح۔ تو خیر، میں ایک ایک پہ بات کروں گا اور میں بتاؤں گا کہ اسلام نے کہاں کہاں کیا کیا تعلیم دی ہے اس موضوع پہ، جس موضوع پہ یہ اپنی طرف سے بتا رہے ہیں، کیوں؟ ان کو پیچھے سے ہدایات ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہی ہے، کیونکہ یہ مفت میں نہیں کرتے، ظاہر ہے اس کے لیے مال لیتے ہیں، تو یہی ہے مذہب کو بیچنا۔ اور پھر حقائق کو اب یہ دیکھیں نا، یہی جو انہوں نے ابھی حالیہ شروع کیا یہ لال مسجد کے نام پہ دنگا فساد، یہ سب یہ حقائق کو مسخ کر رہے ہیں یہ کراچی والے۔ خیر وہ موضوع الگ ہو جائے گا، میں اس پہ الگ سے ایک پلے لسٹ بنا دوں گا، ٹھیک ہے؟ یہ جو انہوں نے ابھی یہ نیا شروع کیا ہے، خیر بات جو گزشتہ نشست میں رہ گئی تھی پوری نہیں ہو سکی، ہم یہاں پہ آ گئے تھے کہ جتنا، کیونکہ میں دیوبندی، میں سب سے پہلے دیوبندیت پہ ہی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ دیوبندی مولویوں پہ بات کروں گا۔ ہر بندہ اپنی جماعت میں خرابیوں پہ جو ہے وہ غمگین ہوتا ہے، تو میں بھی اپنی جماعت کی خرابیوں پہ غمگین ہوں، میں بھی اپنی جماعت کی خرابیوں پہ درد محسوس کرتا ہوں، ٹھیک؟ اور ہماری جماعت کے مولوی 2 نمبر ہیں، 2 نمبری کرتے ہیں، اسلام کے حکام چھپا دیتے ہیں اور کہیں اور سے ہدایات لے کے ان کے مطابق کہتے ہیں کہ اسلام نے یہ تعلیمات دی ہیں، یہ تعلیمات اسلام کی نہیں ہوتی، صحیح ہے؟ اور حقائق کو پھر بگاڑ کے پیش کرتے ہیں۔ یہ ابھی یہاں بھی انہوں نے حقائق کچھ اور ہیں، انہوں نے حقائق کے خلاف سب کچھ بیان کیا ہوا ہے۔ خیر بات یہاں تک پہنچی تھی کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے؟ تقی صاحب۔ تو یہ بات ساتھیوں کو بری بھی لگی ہے، بھائی تقی صاحب کو کیوں کہتے ہو؟ تقی صاحب کو اگر یہ ذمہ دار نہ ٹھہراؤں تو کیا میں باہر کسی راہ چلتے کو جا کے کہوں کہ تم بتاؤ یہ مولوی کیوں کرتے ہیں، مولوی یہ کیوں خرابی کر رہے ہیں، اس کو کون روکے گا؟ ٹھیک ہے؟ یا میں کسی ہوٹل پہ جا کے ہوٹل کے بیرے سے پوچھوں، کس سے پوچھوں؟ تو خیر یہ دیکھو، کسی بھی جماعت میں جب کسی گروہ میں کوئی خرابی ہوتی ہے، کوئی وہاں پہ 2 نمبری ہوتی ہے، غلط کاریاں ہوتی ہیں، تو اس کی ذمہ داری جو ہے وہ اس گروہ کے کرتا دھرتا، اس گروہ کے ارباب اختیار اور اس گروہ کے موجودہ اکابر پہ ہوتی ہے۔ یہاں پہ سب سے بڑے سرکار کون ہیں؟ یہ تقی صاحب، یہ ہیں سب سے بڑے سرکار۔ اور اگر ان کو یہ مشکل لگتا ہے کہ جماعت میں ملاؤں کو صحیح سمت میں چلائیں، جماعت میں ملاؤں کو غلط کاریوں سے روکیں، تو پھر انہوں نے یہ کیوں عہدہ لیا؟ یعنی جماعت کے بڑے تو یہی ہیں، چلیں جماعت کے نام پہ ان کو مال کھانا تو یاد ہے، ان کو اتنا بڑا مدرسہ رکھنا تو یاد ہے، ان کو باقی کام بہت سے یاد ہیں، ٹھیک ہے؟ باقی معاملات ان کو مال بنانے کے سب یاد ہیں، لیکن جماعت کے جو ملا ہیں ان کو غلط کاریوں سے روکنا ان کو یاد نہیں ہے، تو انہی پہ ذمہ داری ہے بھائی، یہ ان سے سوال ہوگا۔